السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ 2 مہینے گزر گئے ہیں ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کو، اور اس میں سیز فائر بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، ایک دوسرے کے کو آزمایا بھی جا رہا ہے۔ لیٹسٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران پہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ غور کر رہے ہیں۔ اس کے جو فوجی ایڈوائزر ہیں وہ ان کو بریفنگ دیں گے ابھی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ایران کو کیسے جھکایا جائے اور کیسے ان کو شکست پہ مجبور کیا جائے کہ وہ مان لے کہ ہم ہار مان لیں۔ لیکن جیسے کہ ہم کئی اور تجزیہ کار بھی اپنے ویلاگس میں، اپنے تبصروں میں بتاتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ہر گھنٹے ایک نئی نئی بات کرتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل انہوں نے یہ کہا کہ میری ٹیلی فون پہ ایرانی لیڈر سے بات ہو رہی ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہماری کسی نتیجے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو آمنے سامنے مذاکرات ہیں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اب یہ ایک نیا شوشہ کھل رہا ہے کہ جی آبنائے ہرمز کو ایک نیا پیکٹ ٹریٹی بنائی جائے تاکہ جو وہ پیسفک ٹریٹی کے نام سے ہو، اور اس میں اس قسم کے جو مشورے دیے جائیں اور اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ ایران کا قبضہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ختم ہو اور آزادانہ تجارت ہو۔ یعنی عجیب باتیں ہوتی ہیں، اور مقصد ہے کہ کسی ایک بات پہ کانسٹنٹلی وہ نہیں کھڑے ہوتے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ پیوٹن کا جو روس کے پریزیڈنٹ ہے ان کا فون آیا تھا، وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تشویش کا اظہار کر رہے تھے جوہری پروگرام ایران پہ، اور میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ پہلے یوکرین کی جنگ بند کریں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور ادھر سے اسپیکر جو ہیں ایران کے باقر صاحب، اس نے بھی ان کو ان کی دھمکی کو ان پہ طنز کیے، اور ان جو وزیر خزانہ ہے، سیکٹری خزانہ ہے امریکہ کا، ان کے بیان کو بھی انہوں نے طنزیہ نمونے سے مسترد کر دیا، جس نے کہا تھا کہ ایران کے تیل کے کنویں خشک ہو جائیں گے، اور وہاں جب ہم ان کی ناکہ بندی کریں گے کہ ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں، ابھی آپ اس کو 1 مہینے تک بھی چلائیں تب بھی آپ کو کوئی ہمارے ہاں سے ایسا رسپانس نہیں ملے گا۔ آج عالمی منڈی پہ تیل کی قیمت $126 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ گزشتہ 4 سال میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ دنیا کی اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی ہیں، اور عالمی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں امریکہ نے کیا پلان کیا ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں۔ یعنی اس کی اپنی بھی مقبولیت کا گراف امریکہ میں تیزی سے نیچے گر رہا ہے، وہاں پہ بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہاں پہ بھی لوگ پریشان ہیں، لیکن ان کی جو ذہنی کیفیت وہ ابھی بھی کسی کو واضح نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے گھیرے میں آ چکا ہے جو جنگ کی پالیسی کو اور گریٹر اسرائیل کو توقیت دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو سپر لیڈر، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بس یہ اس جنگ میں دلدل کی طرح پھنس گیا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میری جیت ہو۔ جیت کیسے ہو، اب وہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور پوری دنیا میں یہ اکیلا ہو گیا ہے سوائے اسرائیل کے۔ اور امریکہ جو ایک سپر پاور تھا کسی زمانے میں، اب ان کے مشرق وسطیٰ کے جو الائز ہیں وہ بھی جزمز کا شکار ہیں، گو مگو کی صورتحال ہے۔ نیٹو اس سے بالکل جدا ہو گیا ہے تقریباً، اور ان کی پالیسی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ کنگ چارلز کا جو دورہ تھا واشنگٹن میں کہ جی کنگ چارلز بھی میرے ساتھ متفق ہیں کہ ایرانی جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہ رکھے، لیکن پھر برطانیہ کے ترجمان نے کہہ دیا کہ شاہی کنگ کو یہ کوئی نہیں ہے اختیار کہ وہاں کوئی ایسا بیان دے دے، وہ سیاسی بیان نہیں دے سکتا۔ بہرحال ہر ایک کو یہ لپیٹے میں لے رہا ہے ٹرمپ صاحب، ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی نشانہ داغ رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے ساتھ کوئی ہو جائے، لیکن ابھی بھی خوفناک تصورات اور مستقبل نظر آ رہا ہے علاقے کا اور دنیا کا۔ اگر یہ سمجھ جائے، معجزہ کوئی ہو جائے جو ٹرمپ صاحب کو بات چیت پہ اور جائز مطالبات پہ اگر اس کو سمجھائے، تو بھی ابھی بھی معجزہ ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ علاقہ پورا لپیٹے میں آ سکتا ہے۔ پاکستان کی سفارتی بیک ڈور سے اپنی جاری ہے، لیکن ابھی تک اس کو اتنی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی ہے، لیکن شروع سے جو پاکستان کا کردار رہا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور بقول ٹرمپ صاحب کے اور ایرانی قیادت کے کہ پاکستان کے جو کردار کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی ہزار اور لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا یہ کردار جاری رہے گا، اور امریکہ بھی
ہوش کے ناخن لے گا، اور ایران بھی، کیونکہ ایران کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے، اس کا سکہ بالکل گر گیا ہے، اور وہاں کتنی ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ہزاروں کے تعداد میں، سینکڑوں کے تعداد میں فیکٹریوں سے نکال رہے ہیں۔ وہ بھی ملک کی وحدانیت کی خاطر ابھی تک تو خاموش ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سیلاب بھی امڑ سکتا ہے، انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ تو ایران کو بھی تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اب بالکل اکنامکلی کھوکھلا ہو چکا ہے، ان کی جو اکنامی ہے بالکل ختم ہو گئی ہے، ان کا جو سکہ ہے، ان کی جو کرنسی ہے بالکل شدید ترین لیول پہ گراوٹ پہ آ گئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک جنگ بندی میں اہم کردار ادا کریں گے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، معیشت کی بہتری ہو، اور لوگ سکون سے زندگی گزار سکیں۔